السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن براجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات اب کسی کے بس میں نہیں رہی۔ عمران خان اور چیف جسٹس بندیال نے دیر کر دی ہے کیونکہ اب ڈانگ پھیر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بغاوت ہو گئی ہے، جبکہ ہم خیالوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت بڑی خبریں آپ کو دینے والے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بہت ساری توقع تھی کہ بہت ساری بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور وہ ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اس میں فرق صرف یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹس تھی وہ ہماری توقع سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہوں گی، آج کے دن کو ہم تمام جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اس کو اہمیت دے رہے تھے، تمام اخبارات، تمام میڈیا، تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اس پر بات کرتے، اور سب کا خیال تھا کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کے خیالوں سے معاملہ زیادہ آگے چلا گیا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ آج صبح جب سپریم کورٹ آن ہوئی تو اس وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو ایک کیس لگنا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اس کیس کی سماعت ہوگی، اور جو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں اور وہ اپنے خیالوں کی مدد سے جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کے کچھ وزراء کو اور کچھ دیگر لوگوں کو وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیں گے، اور یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی سماعت بھی وہ کوئی زیادہ لمبی نہ کرے اور ایسی ہی بس فوراً کارروائی کر دیں، اور حالات نظر بھی ایسے ہی آ رہے تھے کہ ایسا ہونے کا امکان ہے۔ ایک تو آج ایک طرف پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کیس لگنا تھا، پھر سپریم کورٹ کے باہر ایک دھرنا تھا، اور پھر GHQ میں ایک کور کمانڈر کانفرنس۔ یہ ساری چیزیں تقریباً تھوڑے سے وقفے کے ساتھ تقریباً ایک ہی وقت میں ساری رونما ہوئی، یا کم از کم ایک دن میں تو ہوئی۔ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا بہت امپورٹنٹ، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کا جو رویہ ہے اس کو انتہائی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ریفرنس جو ہے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ دائر کرے گی، اور یہ پارلیمانی کمیٹی کو ریفرنس کی تیاری کا حکم بھی دے دیا گیا۔ یہ ایوان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں آیا، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لائے، اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر ایسا کر دیا جاتا ہے، اور جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہوگا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ پھر جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے طور پہ چیف جسٹس اب خود نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ انہی کے خلاف ریفرنس ہوگا۔ تو پھر جو دوسرے سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، تو ان کی سربراہی میں پھر اجلاس ہوگا اور اس ریفرنس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک یہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ بڑے خطرناک موڈ میں دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف آج جو بہت ساری نظریں تھیں پاکستان کے اندر بھی اور ایون پاکستان سے باہر بھی، وہ جو سپریم کورٹ کے باہر ایک دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا تھا پاکستان جو PDM کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے، اور اس کے حمایت کا اعلان کر رکھا تھا مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، اور مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پر موجود تھے، ANP کی قیادت بھی آئی، اور مریم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے وہاں پر پہنچے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے قافلے پورے پاکستان سے یہاں پہنچے تھے، اور کیونکہ 2 دن کا وقت دیا تھا مولانا نے سب لوگوں کو آرگنائز ہو کے پہنچنے کے لیے، اور وہ تمام اپنی مکمل دھرنے کی تیاری کر کے آئے تھے، اپنے بسترے لے کر آئے تھے، اپنا کپڑے جوتے لے کر آئے تھے، اپنا کئی دن تک بیٹھنے کا سامان لے کر آئے تھے۔ اسی طرح مریم نواز شریف جو ہے ان کی کال پر ملک کے مختلف حصوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قافلے وہاں پر پہنچے تھے، اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف جو دھرنے کا مقام ہے وہاں پر اکٹھے پہنچے۔ آج جو وہاں پر جو تقاریر ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی الارمنگ قسم کی تقاریر تھی۔ اس میں جو ہے جو مریم نواز شریف ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور بہت غصے میں وہ دکھائی دی، اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ ہم آپ کی خدمت میں اس کے چند اہم نکات پیش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، اور تم اس کی ماں سے ٹکر لے کر بیٹھ گئے ہو، اور جو ایک بچہ جو ہے وہ پیٹ میں تھا، یعنی کہ وہ قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا، ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، اور تم اس پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ بہت الارمنگ الفاظ سے جو مریم نواز نے استعمال کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا کام، یعنی کہ سپریم کورٹ کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے، قانون کو ری رائٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کو جب بھی خراب کیا وہ اس سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھنے والے نظریہ ضرورت نے خراب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو منتخب وزیر اعظم تھے، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو نااہل کیا گیا، کسی کو اقامہ پہ کیا گیا،
اور آج تک پاکستان کے عوام کے حوالے سے نظریہ ضرورت جو ہے ان کے حقوق کے حوالے سے کبھی سپریم کورٹ کے اندر سے نہیں جاگا. انہوں نے کہا کہ اسی بلڈنگ کے اندر سے جو ہے ججز نے PCO کے تحت بھی حلف اٹھائے اور LFO کے تحت بھی حلف اٹھائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلا مارشل لا ہو یا دوسرا مارشل لا ہو یا تیسرا مارشل لا ہو یا چوتھا مارشل لا ہو, ان تمام مارشل لاؤں کو ٹھپے اسی سپریم کورٹ سے لگتے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب جب دیکھا کہ جناب فوج اب مارشل لا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ جمہوریت کی سپورٹ کو آ گئی ہے, تو پھر انہوں نے آپ نے 5واں مارشل لا جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا کی شکل میں جو ہے وہ لگا دیا. اور جوڈیشل مارشل لا کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک ساس کی جو مبینہ آئیڈیا تھی جس میں کہتا ہے کہ یہ کم وقت اب مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے نا, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کم وقت اب مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کم وقتوں نے مارشل لا لگا دیا. یہ مریم نواز شریف کا الفاظ تھے مبینہ طور پر. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آج تک کوئی نظریہ ضرورت عوام کے کام نہیں آیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال کو بڑی تنقید کی, بڑی دھڑ فائرنگ کی مریم نواز نے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تقریروں میں حوالے دیتے ہیں جسٹس کارنیلیس کے اور رویہ آپ کا جسٹس منیر کی طرح ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال ہمیں سب پتہ ہے آپ کتنے عمران دار ہیں اور انصاف کا خون کرتے ہیں, اور آپ کی کورٹ اور آپ کی یہ جو قلم کی طاقت ہے, یہ اس آئین پاکستان نے آپ کے قلم میں یہ طاقت دی ہے, لیکن اب جو ہے آپ اسی اختیار کو اسی پارلیمنٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بہت بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ شرافت سے استعفیٰ دو اور گھر جاؤ, اور ورنہ قوم تمہیں بہت بری طرح سے کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ تم گھر چلے جاؤ, بلکہ یہ جو تم ملینز میں تنخواہیں لیتے ہو اور امراۃ لیتے ہو وہ سارے واپس کرو, خود کا قانون کے حوالے کر دو. یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر گھڑی چوروں اور توشہ خانوں کی, یہ جب لوگوں نے نعرے لگائے گھڑی چور وغیرہ کے, تو انہوں نے کہا کہ گھڑی چور اور توشہ خانہ چوروں کو یہاں پر ضمانتیں ملتی ہیں. اور انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کا نام لے کر کہا کہ یہ جو پنکی پیرنی جو ہے وہ پورا توشہ خانہ اور ہیرے جواہرات اور انگوٹھیاں اور ٹرسٹ اور 450 کنال, اور اس وقت اس نے کہا کہ یہ پوری گینگ کی سرگنا ہے, اور جب عدالت بلاتی ہے تو وہ معصوم بن جاتی ہے, کہتی جی تو گھریلو خاتون ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مکافات عمل دیکھیں کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے کہ مجھ کے اوپر کہ میں اپنے بھائی کی پراپرٹی کی ٹرسٹی تھی, تو آج اسی راستے کو اختیار کر کے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی تو ٹرسٹی ہے, اس کا کیا قصور ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ٹرسٹی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آج بشرا بی بی جب عدالت میں پیش ہوئی تو وہ سفید چادریں ان کی ارد گرد تانی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اپنی خواتین کو تم سفید چادریں تان کے ہوتے ہو کہ وہ بہت معزز ہیں, کیا جو دوسرے تمہارے سیاسی مخالفین ہیں ان کی خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ انہوں نے عمران خان کو کہا, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ اقلیت کے فیصلے کو آپ جنہیں اکثریت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھی جج جو ہیں وہ آپ کے رویے کے خلاف چیخ اٹھے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا جسٹس ستر من اللہ کے جو فیصلہ تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ آپ کے ساتھی ججز نے یہ لکھا ہے کہ آپ کالے گاؤن پہن کر یہاں پر سیاست کر رہے ہیں, اور سیاستدان موجود ہیں کالے گاؤن پہن کر. اور انہوں نے کہا کہ یہ سن لو کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں گے. یہ بہت اہم اور بڑی بات کی ہے, کیونکہ جتنا یہ زور لگ رہا ہے یہ سارے کا سارا زور جو ہے وہ اس چیز پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے, اور بندیال صاحب یقیناً خود بھی, کہ وہ الیکشن کسی بھی طریقے سے بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جائیں. اور وہ جو ویسے اس کی مدت ہے وہ اکتوبر میں بنتی ہے, تو مریم نواز شریف نے یہ واضح کر دی کہ جی آپ جو مرضی کریں, الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے, وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. اور پھر مریم نواز شریف نے کمپیئر کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دھرنے ہوتے تھے, جو ان کے جلسے ہوتے تھے, جو وہ ان کی ریلیاں ہوتی تھیں, انہوں نے کمپیئر کیا PDM کی ریلیوں سے. انہوں نے کہا کہ تم جہاں پہ بھی جاتے ہو آگ لگا کر آ جاتے ہو, چیزوں کو توڑ دیتے ہو. PDM جب بھی کرتی ہے یا مسلم لیگ نون یا JUI یا یہ جو جماعتیں جب بھی کوئی احتجاج بھی کرتے ہیں تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا. این اسی وقت جب مریم نواز شریف دھرنے سے خطاب کر رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری پر رد عمل دیا ہے, یہ رد عمل کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم والا رد عمل تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر لے کہ یہ آخری موقع ہے کہ وہ سیاسی جماعت بننا چاہتے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیم رہنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار ہمارا ہمسایہ ادارہ ہے. چونکہ پارلیمنٹ کے ہمسائے میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے تو ان کا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نیب کے ذریعے نہیں بلکہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گے. اچھا, یہ تو وہ بات ہوئی جو بلاول نے مریم میں وہاں پہ کی. اور پھر جناب آج مولانا فضل الرحمان نے اپنی
جو ہے وہ تغیر کی اور جیسا ان کا ایک بڑا سخت قسم کا جو ایک سٹانس ہوتا ہے وہ انہوں نے اس میں استعمال کیا. اور انہوں نے ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو نکہ کا ابا ہے, انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے, تو وہ عمران خان کو نکا اور باجوہ صاحب کو عمران خان کا یعنی کہ سیاسی باپ کہتے تھے, یعنی نکا اور نکے کا ابا کہہ کے یہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے. بڑی مشہور ہوئی تھی یہ اصطلاحات. تو انہوں نے آج پھر انہیں اصطلاحات کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ جب نکے کے ابا نے نکے کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو نکے نے تو پھر آپ اس کے ابا بن گئے, یعنی کہ انہوں نے جسٹس بندیال کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کے ابا بن گئے. اور پھر اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیوں ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ آپ کو ذرا بتا دیں کہ جس وقت یہ دھرنا چل رہا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس کی سماعت چل رہی تھی, تو اس وقت جو ججز نے آنے اور جانے کے لیے جو روٹ استعمال کیا تھا وہ سپریم کورٹ کا عقبی دروازہ تھا. اور جو فرنٹ والے جتنے دروازے تھے جہاں سے معمول کے مطابق یہ جایا کرتے تھے ججز صاحبان بھی اور سائلین بھی اور وکلاء بھی, وہ تمام کے تمام انصار اور اسلام کے جو رضاکار تھے انہوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا. اس راستے کو استعمال نہیں کیا گیا. اور اس میں جو ان کا پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ وہ گھیرا اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ باہر سے کوئی شرپسند آ کر سپریم کورٹ پر حملہ نہ کر سکے اور بعد میں الزام آ جائے کہ یہ دھرنے والوں نے کیا. تو اس وجہ سے وہ ایک لائن بنائی گئی تھی. خیر یہ اب ان کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ کوئی گملہ ٹوٹا, نہ کوئی سپریم کورٹ کے کسی درخت کا کوئی پتا ٹوٹا, اور نہ ہی کوئی اس کے اندر پارٹی کے ڈسپلن کو توڑ کر, یہ پی ڈی ایم کے ڈسپلن کو توڑ کر وہاں پر اندر کوئی داخل رہا. اچھا, اس کے ساتھ ہی جناب سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت تھی جو الیکشن والا کیس تھا. اس الیکشن والے کیس میں چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس کی سماعت کی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بڑی غصے میں دکھائی دیتی ہے. اور اس کے جو وکیل تھے علی ظفر صاحب, انہوں نے بڑا کہا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ 14 تاریخ گزر چکی ہے اور الیکشن انہوں نے نہیں کرائے ہیں, تو جناب ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے اور کوئی بات چیت ان سے نہیں ہو سکتی. جتنی سیاسی قیادت ہے وہ اندر ہو گئی ہے, تو کس سے ہم نے بات کرنی ہے, تو یہ جناب اس پر کارروائی کی جائے. لیکن چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کا جو آج رویہ تھا وہ بالکل مختلف تھا. اب ان پہ بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, تنقید کی جا سکتی ہے, کسی کی دل میں کیا ہے, کسی کی نیت کیا ہے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. ہم تو وہ بات کریں گے جو کہ سامنے ویزیبل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں, حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, صرف آئین کو نہیں دیکھنا ہوتا. یہ بندیال صاحب بات کر رہے ہیں جو, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن والی اپنے اس پہ 14 مئی والے فیصلے پہ قائم ہیں, لیکن حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جنگیں بھی ہو جاتی ہیں, تو ان جنگوں کے حالات میں تو الیکشن نہیں ہوتے. کچھ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی, اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی مذاکرات دوبارہ بحال ہوں. بیرسٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں, جن سے مذاکرات کرنے تھے وہ تو سارے اندر ہیں, سارے لوگ گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے بہرحال اٹارنی جنرل کو کہا کہ نہیں, آپ حکومت سے بات کریں, مذاکرات کریں, اور اس کیس کی سماعت جو ہے انہوں نے 23 مئی تک ملتوی کر دی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. اس میں ایک خاصا لمبا گیپ ڈال دیا گیا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں وہ شاید جو صورتحال بنی اس کا ادراک کر چکے. اور انہوں نے ایک اور بڑی بات کہی جو میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں عرض کی نا کہ بندیال صاحب نے بھی دیر کر دی. وہ انہوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ جو ملک بھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, ہنگامے ہوئی ہیں, یہ بڑی غلط چیز ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اس کا نوٹس بھی ہونا چاہیے اور اداروں کے اوپر سے حملے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ان کو جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے اور وہ ان کو دیکھ کے بڑی خوشی کا مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کو جاتے ہوئے گڈ لک بھی کہہ رہے تھے, اور پھر جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا اس فلم کا ٹریلر چلا, تو وہ اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں آئی. تو میں نے اس وجہ سے بات کی کہ اب دیر ہو گئی. یہ دیر اس وجہ سے ہوگی کہ ایک تو یہ جو سیاسی قوتوں نے جو فیصلے کر لیے, جو پارلیمان نے فیصلے کر لیے, اور اس کے ساتھ ہی جو بات اب آگے جناب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جی آج, اور یہ ایک غیر معمولی کانفرنس تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ان کی روٹین کے مطابق جو مہینے میں کانفرنس ہوتی ہے وہ عموماً مہینے کے آخری دنوں میں ہوتی ہے. یہ وہ کانفرنس نہیں تھی, اور جو آج پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں بھی یہ لکھا گیا کہ یہ غیر معمولی کانفرنس تھی. اس کے کانفرنس کی غیر معمولی ہونے کی وجہ صرف اس کا خلاف معمول اور اسپیشل ایک کانفرنس ہونا تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں کے جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ وہاں پہ 8 گھنٹے لمبی یہ پریس کانفرنس جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ چلی ہے. اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے شرکاء کو ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. جتنے ملک بھر میں جو فوج کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, جو شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے ہیں, اور یہ مکمل طور پہ ایک بریفنگ دی گئی. اور پھر جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس نے جو سیاسی مقاصد کے لیے جو چند روز کے اندر ملک کے اندر گزشتہ چند روز کے اندر جو فضا ہوئی اور جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بیرونی اسپانسرڈ شہر پسند ایجنڈا
اور اندرونی منظم پروپیگنڈا کا جائزہ لیا گیا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جو عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے اور جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ قومی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد عوام اور فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ خلیج پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عسکری قیادت ہے اس کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی محرکات اور جو اس کے حوالے سے جو دیگر چیزیں ان پہ کارروائیاں کی جائیں گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنے لوگ ملوث تھے، یہ بہت امپورٹنٹ بات جو کی ہے جس کو میں نے آپ سے کہا نا ڈانگ پھیر دی گئی، یہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں آپ سے کہ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان سب کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو بس ایک بات کی اور اس کے بعد ایک سیاسی بیان ہو گیا اور یہ بھول گئے۔ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، انہوں نے 8 گھنٹے تفصیلاً پاکستان کے تمام بڑے کمانڈرز نے بیٹھ کر اس نتیجے پہنچے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس پر بھی سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ یہ توقع اب ہم کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ ایک اس پر عمل درآمد کریے، اب حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے ہمارے ذاتی طور پہ یہ نوٹس میں آئی ہے کہ مثلا ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے بتایا کہ میں کبھی پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں رہا، میں نے کبھی ان کی ویڈیوز کو لائک نہیں کی، لیکن اب میں اگر کوئی اپنا پیج کھولتا ہوں کسی سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ میرا جو پورا پیج ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈا ہے اس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اسی طرح اشارہ کیا گیا کہ بیرون ملک اسپانسرڈ ایجنڈا بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جناب جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، تو بھائی صاحب یہ پھر ڈانگ پھیری نہیں جا رہی ہے، یہ ڈانگ پھیر دی گئی ہے، اور ملک بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج بھی 2 اہم ترین لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ ایک تو جناب سینیٹر سیف نیازی جو عمران خان کے گھر کے معاملات، ذاتی معاملات، یہ تمام کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے، وہ ان کے تمام ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور فیاض الحسن چوہان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ان 2 خبروں کی طرف جو میں نے عرض کی تھی اپنے پروگرام کے شروع میں کہ جو پی ٹی آئی میں بغاوت ہے اور ہم خیالوں میں جو پھوٹ پڑ گئی، یہ جناب ہوا یہ ہے کہ ہم خیالوں میں جو پھوٹ پڑنے کی بات ہے اس کی ایک مثال ہمیں ملی ہے، جو اطلاعات ملی ہے کہ مبینہ طور پہ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ جن کی آڈیو آئی تھی وہ ٹرکوں والی، جو ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں جن کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیے گئے ہیں، کمپلینٹس بھی فائل کی گئی ہیں جوڈیشل کمیشن میں، آج ان کے صاحبزادے کی شادی تھی لاہور میں، اور اس شادی میں جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آج نہیں شادی تھی، کل تھی، گزشتہ کل، تو چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بندیال وہ موجود تھے، اور جسٹس جاز الاحسن موجود تھے، اور وہ خود تھے، ٹوٹل 3 جج موجود تھے۔ یہ پتہ چلا کہ اس شادی میں جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس منصور مدعو نہیں تھے، جبکہ باقی تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اس میں دعوت کے باوجود شریک نہیں ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 8 کا فگر ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنا جو ہم خیال 8 رکنی بینچ بنایا تھا مختلف کیسز کے لیے بھی، وہ 8 ججز جو ہیں ان میں سے صرف 3 جج اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا الارم ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ 15-17 ججز ہوتے ہیں، پوری کورٹ مکمل ہو تو 17 ہوتے ہیں، ویسے آج کل 15 جج ہیں، کافی عرصے سے 2 سیٹیں خالی ہیں، تو جب ان کی فیملی کے کسی کے بچہ کا فنکشن ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس میں جاتے ہیں۔ اب اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں، ایک آئین پسند ججوں اور ہم خیالوں کے بیچ میں تو چلو خلیج تھی، جو ہم خیال تھے 8 وہ بھی اس شادی کی تقریب میں سارے لوگ نہیں تھے، 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ اس میں کم تھے، تو اس وجہ سے اب یہ گفتگو جاری ہے قانونی حلقوں کے اندر کہ جناب یہ ہم خیال جو جج ہیں اب یہ سارے کے سارے اس پر متفق نہیں ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ آج جو چیف جسٹس بندیال کی جو گفتگو تھی، جو باڈی لینگویج تھی سپریم کورٹ کے اندر، وہ بھی یہ نوٹ کی گئی ہے کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ دوسری میں نے آپ سے عرض کی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑنے والی بات، وہ جناب کچھ صورتحال اس طرح کہ آج عمران خان صاحب نے جو وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ہمراہ، اور اس میں ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی اس کا ایک ریئیکشن آیا ہے، یہ ہمیں ذرائع نے بتایا۔ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، جتنے ان کے پورے ملک کے اندر ان کی قیادت گرفتار ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کو نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ انہوں نے کسی کے گرفتاری کے خلاف کو اس طرح بیان دیا، نہ کسی ڈٹ کے بات کی۔ انہوں نے جتنی دفعہ اپنی رہائی کے بعد بات کیا، انہوں
انہوں نے بشرا بی بی سے بات شروع کی, بشرا بی بی ختم کیا, بشرا بی بی کو کیوں بلا لیا, اس کو کیوں نوٹس کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور آج جس طرح بشرا بی بی گئی, اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا میری جان کو خطرہ, وہ آہنی شیٹیں اور وہ سر پہ وہ لوہے کی جو جسے لوگ بالٹی کہتے ہیں, اس طرح کی عمران خان صاحب نے کوئی چیز نہیں کی ہوئی تھی. البتہ سفید چادریں تانی کی, جبکہ بشرا بی بی ویسے ایک پردہ دار خاتون ہے, انہوں نے نقاب وغیرہ کیا ہوتا, سفید چادروں کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان سفید چادریں چاروں طرف ان کی تانے گئی اور ان کو کورٹ کے اندر لے گئی. یار کورٹ کے اندر سفید چادریں ہٹا دی گئیں اور وہ اپنا وہ جو کالے رنگ کا انہوں نے جو چادر تھی وہ لپیٹی تھی اور نقاب کیا ہو, تو اسی میں وہ اتر کے گاڑی سے آ سکتی تھی. اور سفید چادریں تاننے والا معاملہ جو ہے وہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی شاید کسی جادو ٹونے سے یا کسی عملیات کے ساتھ ہے کہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں لگنی چاہیے, لیکن یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں. لیکن یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور پروٹوکول کہ ان کی خاطر انہوں نے چیئرمین نیب سے لے کے عسکری اداروں تک ہر ایک سے انہوں نے جو ہے وہ جھگڑا مول لیا, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ غلط زبان استعمال کی عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ ان تمام اداروں کے خلاف, محض بشرا بی بی کے لیے. اور باقی اپنی پوری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ساری پارٹی اندر چلی گئی ہے, عمران خان صاحب نے چوں نہیں کی. اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سینئر قیادت ہے, جو جیلوں کے اندر ہے, جو چھپے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, وہ سب اس چیز پر اب پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس چیز کا بڑا برا منایا کہ یار ہم مطلب ہم ہی عمران خان کے لیے قربانی دی جا رہے ہیں, اس بندے کو ہماری پرواہ نہیں ہے, اس کے لیے بس آگے بھی بشرا بی بی اور پیچھے بھی بشرا بی بی, اور ہم سارے جو ہیں وہ خام خواہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ اب جب یہ سارا معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا اور جو ان کی قیادت ہے اگر آہستہ آہستہ کچھ عرصے تک جو باہر آنی شروع ہوگی, تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ والی سچویشن نہ رہے جو کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.